بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کے دن جو جنرلی فوکس رہا میڈیا کا بھی اور جو عام لوگوں کا بھی، وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں یہ جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے، اس میں آج کیا فیصلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں جو بلے کا نشان ہے پی ٹی آئی کا، اس کے بارے میں کہ کس قسم کا وہ فیصلہ ہوگا. ان دو کیسز میں کیا ہوا وہ تقریباً اب سب کو معلوم ہے، کیونکہ تاحیات نااہلی کا کیس تو وہ لائیو اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا گیا، جبکہ جو دوسرا کیس تھا پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کا، اس متعلق وہ ہے کہ وہ کل تک کے لیے ٹل گیا، اور کل اس کے اوپر 2 ممبر بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا اس متعلق ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جو چیز آج بہت اہم ایک ہوئی، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی، اور اس کا تعلق بھی 3 ممبر بینچ سے تھا، جس کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لیڈ کر رہے تھے، اس 3 ممبر بینچ کو. تو اس بینچ میں جو ایک کیس سنا گیا وہ تھا اعتزاز احسن صاحب کی جو پٹیشن تھی گمشدہ افراد کے متعلق. اس کیس کو جب وہ سنا گیا تو اس میں بہت اہم قسم کی آبزرویشنز دیں، اور بلکہ چیف جسٹس صاحب نے جس قسم کے ریمارکس دیے، تو اگر یہ کہا جائے کہ جی جس قسم کی پٹیشن تھی اور جس قسم کا جو ان کے وکیل تھے اعتزاز احسن کے، جو شعیب شاہین صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو ان کو مطلب ہے کہ اگر آپ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ عام الفاظ میں کہ کھری کھری سنا دیں کہ، اور انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ سیاسی باتیں یہاں پہ مت کریں، اور یہ کہ جی عدالت کا مذاق بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ گمشدہ افراد کا جو اصل مسئلہ ہے اس سے کس طرح سے ڈیویٹ کیا جا رہا ہے، اور اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ کسی قسم کی اس طرح کی گمشدہ افراد جو ہیں ان کے نام کے اوپر یا اس کیس کے متعلق کسی قسم کی بھی جو ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. بیکاز اس میں سارا یہ جو اعتزاز احسن صاحب اور جس قسم کی جو ہیئرنگ ہوئی وہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اس میں سنا بھی دوں گا. تو اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو مسنگ ہو گئے، اور پھر بعد میں آ کے کچھ نے پریس کانفرنس کی، کچھ نے کیا کیا، تو اس متعلق جو پٹیشن تھی، تو اب یہ ہے کہ جی اس میں کیا کچھ ہوا یہ میں آپ کو تھوڑا سا سنا دوں. بیکاز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت انٹرسٹنگ قسم کی آبزرویشنز تھی، چیف جسٹس کی بہت انٹرسٹنگ قسم کی آبزرویشن تھی، اور اس کے متعلق پھر انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جی جو ایکچوئل جو گمشدہ افراد کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے کس قسم کا کس کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جی شاید سپریم کورٹ میں ایک کیس لے کے جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ ایک دم سے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو یا ایجنسیز کو بلا لے گی کہ جی حاضر ہو جائیں ہمارے سامنے، اور یہ کہ جی لوگوں کو کس طریقے سے کہاں غائب ہو رہے ہیں، واٹ ایور جو بھی ایک ایکسپیکٹیشنز تھی وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی. اور جس طرح کا مطلب ہے کہ جو حل ایک سجیسٹ کیا چیف جسٹس نے، وہ میری ذاتی رائے میں وہ بڑا ایک اہم ایک سجیشن ہے، اور جس کے لیے یہ ہے کہ کسی ایک ادارے کو نہیں بلکہ سب کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا اور حل کرنا چاہیے، جو اصل جو گمشدہ افراد کا مسئلہ ہے. اچھا، اس میں یہ ہوا کہ میں آپ کو خبر یہ جو ہے سنا دیتا ہوں. لاپتہ افراد کیس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا. انہوں نے اعتزاز احسن کے وکیل شعیب شاہین سے جبری گمشدگی کے کیس میں سوال کیا کہ لاپتہ افراد کا کیس سنجیدہ نوعیت کا ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے، عدالت کا مذاق بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ تھا، وہ اس کو سن رہا تھا، اور یہ جو پٹیشن تھی وہ اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن تھی، اور جس میں انہوں نے متعدد افراد کی جبری گمشدگی کے خلاف جو مطلب ایک پٹیشن دائر کی تھی. اور دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ہم سب مل کر اس سے حل کریں گے. مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے. نوٹس تو نہیں کیا، لیکن اٹارنی جنرل جو کہ وہ نہیں تھے آج، وہ اس کیس میں پیش نہیں ہوئے، تو لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ اٹارنی جنرل بھی اس کیس میں پیش ہو کے اپنے ویوز دیں. اچھا، اب میں آپ کو جو بات جو کہہ رہا ہوں کہ جو کھری کھری سنانے والی بات، تو وہ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنے دیں گے. چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے سوال کیا کہ آپ ان کے کیس
کیسے لڑ رہے ہیں، ہم آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنے دیں گے. اور اس میں مطلب ہے کہ مختلف وہی جو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے بات کی تھی. تو اس لحاظ سے تو ابھی تک آپ نے ایک سیاسی جماعت کی باتیں کی ہیں، سیاسی باتیں نہ کریں، یہ میڈیا پر جا کر لینا. ہم یہاں آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو اپنا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیں گے. جب آپ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی بات کریں گے تو سوال بھی اٹھیں گے. ہم آپ کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جو آدمی عہدے پر ہو وہ ذمہ داری نہیں لیتا، جو آدمی عہدے پر ہو خود ذمہ داری نہیں لیتا، دوسروں پر ڈال دیتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہ جی شیخ رشید کو معصوم افراد کی فہرست میں شامل کریں. ان کو کہا کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو لسٹ پیش کی تھی شعیب شاہین صاحب نے، انہوں نے شیخ رشید کا نام نہیں اس میں لکھا تھا. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو سیاسی نہ بنائیں. چیف جسٹس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی چھوڑ گئے وہ سب واپس آ جائیں؟ لاپتہ افراد کیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے. شیخ رشید نے دھرنا کیس میں نظرثانی دائر کی تو وہ اس کیس میں خود نہیں آ سکتے. شیخ رشید اگر کہیں گے کہ انہوں نے آپ کو کیس لڑنے کا نہیں کہا تو کیا کریں گے؟ لاپتہ افراد کے مسئلے کو سیاسی نہ بنائیں. لاپتہ افراد کا مسئلہ سنجیدہ نوعیت کا ہے. اعتزاز احسن نے درخواست میں کن تحفظات کا اظہار کیا؟ تو وکیل جو ہیں شعیب شاہین، انہوں نے کہا کہ لوگوں کی گمشدگی اور پھر ایک طرح سے نمودار ہونے کا نقطہ اٹھایا. اعتزاز احسن نے اوور آل صورتحال پر درخواست دائر کی. چیف جسٹس نے کہا کہ اعتزاز کے سامنے ان تمام افراد کو اٹھایا گیا یا پھر ان افراد نے کہا ہمارا کیس لڑیں، یہ تمام لوگ اثر و رسوخ والے ہیں. وکیل شعیب شاہین نے کہا ظلم تو اثر و رسوخ رکھنے والوں پر بھی ہو سکتا ہے. چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اپنی استدعا بتائیں. جس پہ شعیب شاہین نے کہا کہ لاپتہ افراد کمیشن اپنا کام نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کمیشن کب کا ہے، تب کس کی حکومت تھی؟ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ 2011 میں پیس پارٹی کی حکومت کے دوران لاپتہ افراد کمیشن بنا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اعتزاز احسن کیا اپنی ہی حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کرانا چاہتے ہیں؟ اعتزاز احسن خود پیس پارٹی حکومت میں وزیر بھی رہے. شعیب شاہین نے کہا کہ جب کمیشن بنا وہ شاید وزیر نہیں تھے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اعتزاز احسن کیا اس وقت بھی پیس پارٹی میں ہیں؟ وکیل شعیب شاہین نے جواب دیا جی وہ ابھی بھی پیس پارٹی میں ہیں. شعیب شاہین نے کہا کہ میں شری مزاری کی رپورٹ پر انحصار کر رہا ہوں. شری مزاری نے رپورٹ دی کہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا اور سینٹ میں غائب ہو گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کہ اس کا بل ہی غائب کر دیا گیا. چیئرمین سینٹ کون ہے، کس کے ووٹ سے بنا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا بیکاز سینٹ میں گم ہو گیا بقول شری مزاری. تو وکیل صاحب جو شعیب شاہین ہے انہوں نے کہا کہ سینیٹرز کے ووٹ سے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بنے. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ نام لے کر کس پارٹی کے ووٹ سے وہ چیئرمین سینٹ بنے تھے؟ جس پہ شعیب شاہین نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد سے وہ چیئرمین سینٹ بنے تھے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے ووٹ سے بنے چیئرمین سینٹ نے آپ کا بل گم کر دیا کہ آپ نے اس پر انہیں ہٹانے کی درخواست کی. آپ نے چیئرمین سینٹ پر ایک سنجیدہ الزام لگایا. بل غائب ہونے کا اگر سنجرانی صاحب پر الزام لگا رہے ہیں تو انہیں پارٹی کیوں نہیں بنایا؟ اچھا، آگے پھر انہوں نے یہ کہا چیف جسٹس نے کہ ڈائلاگ بازی یہاں نہ کریں. چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈائلاگ بازی یہاں نہ کریں. آپ نے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا ذکر نہیں کیا. یہ جو مسنگ پرسنز والی بات ہے بیکاز سب کے ہوتے رہے. کیا آپ کی پوری درخواست ایک سیاسی جماعت کے گرد گھومتی ہے؟ کیا آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک سیاسی مسئلے کو سنیں؟ انگریزی محاورہ ہے کہ اگر آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں بھی نہیں جا سکتے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ متی اللہ جان بھی تو غائب ہوئے تھے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ متی اللہ جان کس حکومت میں غائب ہوئے تھے؟ انہوں نے سوال کیا. اس پہ شعیب شاہین نے انہوں نے کہا کہ متی اللہ کے غائب ہونے کے وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے متی اللہ جان اور اسد طور کے لیے؟ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے لیے ہر شہری محترم ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو. میں بلوچستان ہائی کورٹ میں تھا، چیف جسٹس عیسیٰ نے کہا، تو ہر منگل کو لاپتہ افراد کے کیس سنتا تھا. اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ نے بہت افراد کو بازیاب بھی کروایا. آمنہ جنجوا نے لاپتہ افراد سے متعلق بلا تفریق
سب کے لیے آواز اٹھائی, آپ نے تفریق رکھی, آپ کے بعد آمنہ جنجوعہ کو سننا ہے. تو یہ آج کے کیس کی جو رپورٹنگ ہوئی, اور بہت ہی انٹرسٹنگ, جس طرح کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ باتیں سو میں نے کہا کہ یہ آپ سے شیئر کر لوں. اچھا, تاحیات ناہری کے کیس کے بارے میں آج ظاہر ہے فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا ویسے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا, لیکن اب 2 دن کے لیے اس کو آگے, مطلب ہے کہ 4 تاریخ کو اب اس کا فیصلہ ہوگا, اور جس کی انڈیکیشن بھی دی کورٹ نے, اور 7 ممبر بینچ آپ کو پتہ ہے اس کو سن رہا ہے. اور اس میں ظاہر ہے جو چیزیں, ایک بہت سی ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں, اور جو اٹارنی جنرل نے کہا اور جو ایڈوکیٹ جنرل جتنے بھی صوبوں کے تھے ان سب نے کہا کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا, جو امینڈمنٹ کی گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران 5 سال کی میکسیمم ڈسکوالیفیکیشن کی, تو اس کو سب لوگوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا کہ جو لیجسلیشن کر دی, تو اسی لحاظ سے مطلب ہے کہ یہ تاحیات نااہلی کا جو فیصلہ تھا وہ مطلب ہے کہ ختم ہو جاتا ہے اس لیجسلیشن کے بعد. سو اس پوائنٹ کو ان سب نے سپورٹ کیا. اچھا, اس دوران جو 62 جو آرٹیکل, جو 62 63 کی جو آرٹیکل ہے, آئین کے آرٹیکلس 62 63, ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی, اور اس میں پھر وہ اسلامک پروویژن جو کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ڈالی گئی تھی وہ بھی ڈسکشن ہوئی, ان کے متعلق بھی. اور پھر یہ کہا گیا, ایک ظاہر ہے یہ چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اور اس کا حوالہ بھی دیا, میرے خیال وکیل صاحب میں بھی ایک تھے وہاں پہ, انہوں نے بھی حوالہ دیا کہ یہ کورٹ کے بھی فیصلے ہیں کہ جی جو آئین کی ایسی پروویژنز جو کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے دوران جو آئین میں اگر کوئی ترمیم ہوئی یا کوئی آئین میں کوئی شکیں شامل کی گئی, ان کی حیثیت ان آئین کی شکوں سے مطلب ہے کہ بہتر ہوگی کہ جو آئین کی شکیں کسی ڈکٹیٹر کے دور میں آئین کے اندر ڈالی گئی. ایک تو یہ بات, اس قسم کے پرنسپل کی بات ہوئی. تو پھر وہاں پہ جب اسلامک پروویژنز کا جب ذکر ہوا تو پھر یہ بات مطلب کہ کہی گئی کہ جی اچھے کردار کا جو بھی ہے اس کو جو شخص بھی ایم این اے بننا چاہتا ہے, ایم پی اے قومی اسمبلی کے لیے یا سینٹ میں جانا چاہتا ہے, تو جو کوالیفیکیشنز ہیں اس میں اس قسم کی بات بھی ہے, جہاں پہ اور ڈفرینٹ کوالیفیکیشنز ہیں کہ اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے ججز نے بھی یہ کویشچن ریز کیا کہ یہ کس طرح سے ڈٹرمن ہوگا, اور سو یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ججز کی طرف سے بھی کہ یہ بڑا ویگ سی چیزیں ہیں. تو اس کے اوپر ایک تو میں 2 پوائنٹس میرے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, جو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ آپ سے شیئر کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے آئین میں جو بھی ترامیم کی تھیں جو ٹھیک تھیں یا غلط تھی, ٹوٹل آئین کو ریویو کیا گیا تھا. آپ کو بتایا کہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم کی گئی تھی, شروع سے لے کے آخر تک آئین میں جو ہے 18ویں ترمیم میں کوئی 100 سے زیادہ آئینی ترامیم کی گئی تھی آئین کے اندر. اور جب آپ نے اور پارلیمنٹ نے جب بیٹھ کے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے وہ امینڈمنٹس کیں, اور وہ جب امینڈمنٹس ساری کی ساری جب ہو گئیں, تو پھر کچھ ایسی امینڈمنٹس کو پک کرنا کہ جی وہ ضیاء الحق کے دور کی تھیں یا کس نے انسرٹ کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا ریلیونٹ کویشچن نہیں رہتا. بیکاز 18ویں ترمیم کے وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے کے پورے آئین کو وہ تو, اور چونکہ میرا ایک گلہ یہ ہے کہ جو اسلامک پروویژنز ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا, اور آرٹیکل 62 63 بھی جو ہے آئین کے جو آرٹیکل 62 63 جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں ہے جو ایم پیز کے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ والی جو پروویژن ہے کہ جی اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے, ایڈیکویٹ نالج آف اسلام ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ یہ ویگ ہیں, ان میں کتنا مطلب ہے, کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اچھے کریکٹر کا مالک کوئی ہے یا نہیں, کیا کوئی کلیم کر سکتا ہے, اس طرح کی بات بھی کی گئی. اب میرا اس میں دیکھیں ماننا یہ ہے کہ جی آئین میں ظاہر ہے ہر چیز تفصیل سے نہیں ہوتی. بیسیکلی جو آئین کا اسپرٹ یہ ہے کہ جی جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز یا جو پرائم منسٹر بنے, وزیر بنے, گورنر بنے, صدر بنے, وہ بہترین کریکٹر کے لوگ ہونے چاہیے. ہم میں لوگوں میں جو بہترین جو کریکٹر کے لوگ ہیں ان کا اس سے حق بنتا ہے کہ وہ یعنی کہ اتنی اہم, بیکاز آپ نے جس وقت آپ گورنمنٹ میں آئیں گے, جس وقت آپ اقتدار میں آئیں گے, تو جتنی بھی ظاہر ہے آپ پوری جو قوم کی امانتیں ہیں, جو پبلک منی ہے, وہ آپ کے فیصلوں کے اوپر اس کا خرچہ ہوگا, اس کو خرچ کیا جائے گا. اور یہ ہم تو عام کرپشن کی بھی الزامات لگاتے ہیں, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مس یوز ہوتا ہے پبلک منی, سب کچھ. تو تاکہ ایسے لوگ ہوں جن کو ہم یہ کہیں کہ وہ امانت دار ہیں
اور وہ سچے لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ جی اس چیز کے اوپر چونکہ اب یہ ہے کہ آئین میں اگر فرض کریں اس طرح کی چیز نہیں لکھی اور جس طرح آپ نے 62(1)(f) کے لحاظ سے آپ نے ترمیم کر دی پارلیمنٹ نے اور یہ کہہ دیا کہ میکسیمم جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہوگی, تو یہ اگر ویگ لگتی ہیں تو کم از کم اب ظاہر ہے آئین میں اگر جو چیزیں آپ کو بالکل اس لحاظ سے کہ آپ کو اگر اس میں کوئی کمی لگتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یا آئین کی اسپرٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کو آئین کی اسپرٹ کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں, رولز بنائے جاتے ہیں, پالیسیز بنائی جاتی ہیں. میرا ہمیشہ گلہ یہ رہا کہ ہر قسم کے لوگ انفارچونیٹلی ہمارے اس آئین میں 62-63 کے باوجود ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں اور ہمارے اسمبلیز میں آ جاتے ہیں. اور یہ جو آرٹیکلز ہیں جو خاص طور کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ان کا کریکٹر کس قسم کا ہونا چاہیے, ان میں کوئی جو بڑی جو برائیاں ہوتی ہیں, جو بڑے گناہ ہوتے ہیں, اس لحاظ سے ان کی ریپیوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بڑا گناہ جو ہے کبیرہ گناہ وہ کرنے والے کوئی لوگ ہیں اس قسم کی. سو اس لحاظ سے اگر کوئی چیز کمی ہے تو وہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری تھی اور الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ جی آپ اس کے لیے کچھ جو ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہیں وہ ڈیٹیلز آپ طے کر دیں, جس طرح قانون کے ذریعے طے کر دیں, رولز کے ذریعے طے کر دیں, پالیسی کے ذریعے طے کر دیں. تو نہ ہماری پارلیمنٹ نے وہ کیا, نہ ہماری الیکشن کمیشن نے کیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ارج ہی نہیں ہے, زور ہی نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی آپ دیکھ لیں, بہت سی پولیٹیکل پارٹیز میں جو خاص طور پہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہر قسم کے لوگ ان میں ہوتے ہیں اور پھر وہ انفارچونیٹلی وہ جو اسپرٹ تھا آئین کا جو اسپرٹ ہے کہ بہترین لوگ امانت دار جو ہیں, سچے جو ہیں, جو اسلام کے بارے میں ایڈیکویٹ نالج رکھتے ہوں, تو ایڈیکویٹ نالج کی اگر یہاں پہ کلیئر نہیں ہے تو اس کو ڈیفائن کر دیں آپ قانون کے تحت کہ جی ایڈیکویٹ نالج کا کیا مطلب ہے, کہ جی وہ کس حد تک نالج ہونا چاہیے. سو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بہترین لوگ, ہم میں سے بہترین لوگوں کا حق پہنچتا ہے کہ جی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, ہر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے اوپر میں نے سوچا کہ میں اپنا ویو پوائنٹ دے دوں. اور پھر یہ کہ جی بلے کے نشان کا جو ایک آج پشاور ہائی کورٹ میں 2 ممبر بینچ نے وہ سنا اور پھر انہوں نے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا تھا. الیکشن کمیشن کو سنا انہوں نے, اور وہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی وکیل نہیں تھا تو پھر انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا. لیکن بعد میں پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں بھی سنا جائے, اور اس لحاظ سے پھر دوبارہ سے میرا خیال ہے کہ جج صاحبان دونوں نے ریویو کیا. پھر کل کے لیے اب دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. سو کل کا بلے کا مسئلہ بھی جو ہے وہ کل تک کے لیے ٹل گیا, اور گمشدہ جو تاحیات نااہلی والا کیس ہے وہ پرسوں کے لیے مطلب ہے کہ پرسوں تک ٹل گیا. اور یہ ایشوز تھے جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.